نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ اگر کوئی مظلوم شخص اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، یا دوسرے ترجمے کے مطابق اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حق سے انکاری ہیں، جبکہ مومنوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیک وقت مانتے ہیں، یعنی اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی سیدہ مریم علیہ السلام کی کردار کشی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ پاک دامن اور پارسا خاتون تھیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ یہودی اپنی دانش میں عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً شہید نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سمت اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ نے ان کو سود کھانے سے روکا تھا، لیکن وہ اس غلط کام میں ملوث رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا تھا، لیکن اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ جو کہ قرآن اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی دلیل اور واضح روشنی قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو بھی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرمائے گا اور اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کامیابی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد نے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے آیت مذکورہ بالا کا ذکر کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مومنہ عورتوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ الممتحنہ کے مطابق مسلمان عورتوں کو صرف مسلمان مردوں ہی سے شادی کرنی چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس قول کو رد کیا کہ وہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور زمین پر جو کوئی بھی موجود ہے ان کو فنا کے گھاٹ اتار دے تو اللہ تعالیٰ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ تم میں انبیاء مبعوث کیے گئے اور تم کو بادشاہت عطا کی گئی اور تم کو وہ کچھ عطا کیا جو کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اللہ کے احسانات کا احساس دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اور اگر داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس حوصلہ افزا بات کو سن کر بھی وہ بزدل بنے رہے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی وہاں نہیں جائیں گے۔ تم اور تمہارا رب جائے اور جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار حاصل نہیں، بس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ منزل سے بھٹک گئے اور 40 برس تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ آج ہمیں بھی اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹنا تو نہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی کو حسد کا شکار ہو کر بلا وجہ شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعہ کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کا قتل نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو ایک کو زندہ کرتا ہے وہ ایک کو زندہ نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزا کو تجویز کیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے یا ان کو قتل کر دینا چاہیے یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دینا چاہیے یا ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا میں ان کے کیے کی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو ان سے دلی دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین کی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ پیغامات کو پھیلائیں۔ آپ کے دشمن آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ذات باری کے بارے میں منفی اقوال کو بھی پیش کیا کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ تنگ ہیں اور ان پر لعنت ہو۔ اپنے اس قول کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جناب داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی اس لیے کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کی بجائے خود اس میں ملوث ہو چکے تھے، اور ان کا یہ کام انتہائی برا تھا۔ ہم مسلمانوں کو بھی برائی کے کام سے روکنے کے لیے عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔